پا گیا تو ایک شہر علامہ اقبال کی قبر پر پھول لے کر گیا، ان کی ایسے جو سالگرہ کا دن ہے، لیکن اس نے وہاں جو منظر دیکھے، جو افسردیاں دیکھی کہ علامہ اقبال کی روح کتنی بے چین ہے۔ جب ہمارا پاکستان ٹوٹا تھا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان ہمارا ٹوٹا تھا، تو اس شاعر نے کہا تھا پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، وہ خوشی سے علامہ اقبال کے مزار پر پھول لے کر گیا پھول ڈالنے کے لیے۔ وہاں جو اس نے اداسیاں دیکھی، پریشانیاں دیکھی، وہاں پہ جو صورتحال دیکھی، تو شاعر کی زبان پہ آیا تھا پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں، سرنگوں تھا قبر پر، سرنگوں ہوتا ہے جھکا ہوا، سرنگوں تھا قبر پر مینار وطن، آج کہہ رہا تھا کہ اے تاجدار وطن، آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر، کیسے قائم ہوا یہ سارے وطن، جس کی خاطر کٹے قوم کے مرز و رنگ، ان کی تصویر ہے یہ مینارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ تو میری بہنوں، یہ جو پاکستان ہے یہ بڑی قربانیوں کا ثمر ہے۔ آپ کے وہ بزرگ جو انڈیا سے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے، یا جو یہاں پہ رہتے بھی تھے بزرگ، انہوں نے وہ منظر دیکھے، لوہان منظر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے، وہ ہندو اور سکھوں نے وہ جو نیزو کینیاں ہیں وہاں پہ ایسے رکھا گیا، بیٹیوں کے سوتے لٹی، بربادیاں، تباہ حال، خستہ حالیاں، ویرانیاں، اداسیاں، یہ ملک کو ایسے نہیں بنا تھا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پاکستان کو دل و جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا چاہیے۔ آزادی ایک نعمت ہے، آزادی آپ وہ دیکھتے ہوں گے یہ ٹیلی ویژن پر، آج دیکھو فلسطین غزہ میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں وہ ٹی وی پہ منظر دکھاتے ہیں غلامی کے منظر۔ یاد رکھنا کمزور کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کمزور کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ آج مسلمان بدقسمتی سے ہم دنیا میں 50 سے زیادہ ملک ہیں، اور دنیا کی جو دولتیں ہیں ان پہ ہم اس کے مالک ہیں، یہ بڑے بڑے اربوں کے ملک، یہ دوسرے وہاں پہ دولتوں کے انبار ہیں، تمہار روٹی کو انسان ترستی ہے۔ تو یہ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے۔ اگر یہ آپ کو یاد ہوگا محمد بن قاسم کا ذکر، یہ آج سے 1000 سال پہلے، 1200-1300 سال پہلے، یہ جو کراچی شہر ہے اس کا پہلا نام دیبل تھا، یہ تاریخی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا نام دیبل تھا۔ تو مسلمانوں کا ایک قافلہ کشتی پہ، چھوٹی سی کشتی پہ گزر رہا تھا، تو یہاں کے جو بحری قزاق تھے، لٹیرے تھے، انہوں نے لوٹ لیا، اور وہ جو بچیاں تھیں ان کو قیدی بنا لیا۔ ایک بیٹی نے کہا آج کوئی آئے مسلمانوں میں جو ہماری عزت آبرو بچانے کے لیے آئے؟ تو اس وقت کے جو محمد بن قاسم تھا، اور اس نے کہا بہنوں میں آؤں گا، اور پھر وہ آیا، اور اس نے یہاں پہ اسلام پھیل گیا۔ محمد بن قاسم کی آمد پہ یہاں پہ اسلام، آج دیکھو کتنی بیٹیاں، کشمیر کی بیٹیاں کیسے رو رہی ہیں، آپ منظر دیکھتے ہوں گے ٹی ویوں پہ، اور فلسطین میں جو ایسے بچے لوہان ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچے، نہ ان کا والی وارث ہے، نہ یہ کو حال ہے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اعلیٰ قیادتیں نصیب کرے، اچھی قیادتیں نصیب کرے، خوددار قیادتیں اور جرت والی قیادتیں پیدا کرے۔ تو یہ دیکھو آج ایک اور بات ہے، پاکستان، انڈیا ہم پہ دھمکیاں دیتا تھا، انڈیا نے ہمارے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ انڈیا نے پاکستان کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ تو ایک ڈاکٹر قدیر آیا، ڈاکٹر قدیر نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دے دیا، اور جس کے دھماکے نواز شریف کے دور میں ہوئے، اور آج خدا کے فضل سے پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ آج انڈیا ہماری طرف ایسی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ تو اور بہت سارے کام ہیں، ہر وہ لیڈر جس نے اس ملک کی بہتری کے لیے، جس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی مضبوطی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے اور عوام کے فائدوں کے لیے جس لیڈر نے بھی کچھ کیا ہے، ہم اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ طریق ساز کارنامہ یاد رکھنا، وہ لوگ، وہ قومیں اور وہ لوگ جو اپنے موصلوں کو یاد رکھتی ہیں، وہ قومیں زندہ رہتی ہیں۔
جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک ہی بہن تھی، اس کا نام فاطمہ تھا. ایک ہی بہن تھی، اس کا نام فاطمہ تھا. قائد اعظم کی جو بیوی تھی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اب ہر طرف سازشیں تھیں. یہ بڑے بڑے جاگیردار، یہ بڑے بڑے جاگیردار، یہ بڑے بڑے سنتکار جو مسلمانوں کے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے یہ آزادی ہو، یہ آزادی ہمیں ملے. تو قائد اعظم محمد علی تنہا آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا. تو اس وقت اس کی ایک بہن تھی، فاطمہ جناح اس کا نام ہے. آپ لوگوں نے نام تو سنا ہے نا، فاطمہ جناح اس کا نام تھا. تو اس نے پاکستان کی آزادی کے لیے اور اپنے بھائی کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب کوئی بیٹی شادی نہ کرے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. لوگ اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے خوشیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی شادیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے وہ اچھی زندگی گزاریں، وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں. اس کے لیے ماں باپ اور بہن بھائی عزیز و اقارب دعا کرتے ہیں. لیکن بتاؤ وہ لڑکی کتنی عظیم ہوگی جس نے پاکستان کی آزادی کے لیے شادی نہیں کی تھی. بہن فاطمہ جناح نے شادی نہیں کی تھی. تو بہرحال مقصد اس کا سارا یہ ہے کہ ہمیں اپنے محسنوں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے خیر خواہوں کو، اپنا بھلا چاہنے والوں کو، ہمارے لیے فائدے سوچنے والوں کو اپنا آپ لٹا کر، اپنے آپ کو غموں اور دکھوں میں ڈال کر ہمارے لیے فائدے، ہمارے لیے خوشیاں اور ہمارے لیے بہتری کی زندگی لانے والوں کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. قائد اعظم جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. قائد اعظم نحیف سا بندہ، ایسے ماڑا سا انسان، لیکن اللہ نے اس سے شیروں جیسا دل دیا.